فہمیدہ کے شوہر کا پہلے ایک بیٹا تھا جسے شوہر کے مرنے کے بعد بیٹوں نے گھر سے نکال دیا۔ فہمیدہ کو کینسر ہو گیا تو اس کے بیٹے ماں سے تنگ آ کر سوتیلے بھائی کے پاس چھوڑ آئے اور بولے ہماری ماں نے تمہیں پالا تھا، اب تم اس کی خدمت کرو۔ بلال بیمار ماں کو دیکھ کر چیخ اٹھا اور اسے لے کر ہسپتالوں کے چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ اس نے علاج میں اپنا سب کچھ بیچ دیا اور آخری بار ہسپتال سے نا امید ہو کر گھر لوٹ رہا تھا کہ راستے میں افطاری کا وقت ہو گیا تو وہ ایک دسترخوان پر اماں کو روزہ افطار کروانے لگا اور وہاں موجود لوگوں سے دعا کی اپیل کرنے لگا۔ دعا کروانے کے بعد جب گھر لوٹ آیا تو اچانک اماں کے چہرے کو دیکھ کر سجدے میں گر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فہمیدہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کئی لڑکیوں کی طرح اس کے دل میں بھی اپنی آنے والی زندگی کو لے کر کئی طرح کے خواب تھے۔ اس کی سہیلیوں نے اسے اس رات کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا کہ جتنی بھی خوبصورت بیوی ہو، شوہر اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکتا، اس سے پیار محبت بھری باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے قسمیں اٹھاتا ہے۔ فہمیدہ بھی یہ سب سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ جب دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، فہمیدہ فوراً سے اپنا گھونگھٹ سیٹ کر کے نظریں جھکا کر بیٹھ چکی تھی، چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سخاوت کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا، دیکھ کر ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے سخاوت چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے ہوش تو تب اڑے جب اس کی گود میں ایک 3 سالہ بچہ بٹھا دیا گیا۔ فہمیدہ تو اس کے لیے تیار ہی نہ تھی، خود ہی گھونگھٹ اٹھا کر اس بچے کو دیکھنے لگی۔ وہ بچہ اس کی گود میں آنے کے بعد رونے لگا تھا کیونکہ فہمیدہ اس کے لیے انجان تھی۔ فہمیدہ نے ہڑبڑا کر بے ساختہ سامنے سخاوت کو دیکھا جو اسی کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ 3 سالہ بچہ روتے ہوئے دوبارہ سخاوت سے لپٹنے لگا تو سخاوت اسے چپ کروا کر کہنے لگا کہ بیٹا رونے کی کیا ضرورت ہے، ارے یہ تو تمہاری امی ہے، آج کے بعد یہی تمہارا خیال رکھیں گی، ڈر کیوں رہے ہو، جاؤ بیٹا اپنی امی کی گود میں جا کر بیٹھو۔ فہمیدہ کے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے، وہ تو گویا سانس لینا ہی بھول چکی تھی، بغیر پلکیں جھپکائے کتنی دیر سخاوت کو دیکھتی رہی۔ ابا کی گود میں جا کر وہ بچہ چپ ہو چکا تھا، سخاوت سے لپٹ کر گھور گھور کر فہمیدہ کو دیکھنے لگا۔ فہمیدہ بھی ٹکر ٹکر اپنے شوہر کو اور اس کے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سخاوت پہلے سے شادی شدہ تھا؟ اس بارے میں تو اسے کسی نے بھی نہیں بتایا تھا۔ بچے کو یوں ہی گود میں بٹھائے ہوئے سخاوت نے فہمیدہ سے بات کرنا شروع کی۔ سارے جذبات پر تو جیسے پانی پھر چکا تھا۔ بوجھل انداز میں فہمیدہ شوہر کی باتوں کا جواب دینے لگی تو سخاوت محسوس کر چکا تھا کہ فہمیدہ اس سے ناراض ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا آپ لوگ جانتے نہیں تھے کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھا؟ فہمیدہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رشتے والی نے جب ان کا رشتہ کروایا تھا تو اس نے اس بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا تھا۔ سخاوت کہنے لگا کہ میں نے تو رشتے والے کو پہلے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ کا ہی رشتہ لانا جو کہ اپنے دل میں چھوٹی اولاد کا درد رکھتی ہو۔ میری بیوی اس بچے کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی، تبھی میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ بچے کو میری بوڑھی ماں ہی پالتی رہی، مگر ماں کی وفات کے بعد اب میں اپنا کام اور بچہ ایک ساتھ نہیں سنبھال سکتا تھا، اس لیے ہی میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فہمیدہ خاموشی سے سخاوت کی ہر بات سن رہی تھی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کے شوہر پر صرف اور صرف اسی کا ہی راج ہوگا، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو چکا تھا۔ بہرحال ہو نہ ہو، یہ اس کی بھابھی کی ہی کارستانی تھی، وہ اس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، پھر رشتہ بھی بھابھی ہی لائی تھی۔ اگر رشتے والی نے اسے بتایا بھی ہوتا تو اس نے فہمیدہ کو یا اس کے بھائی کو بتانے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ تو بس فہمیدہ سے اپنی جان ہی چھڑوانا چاہتی تھی۔ سخاوت بڑا ہی نرم گو اور خوش اخلاق قسم کا شخص تھا۔ پہلے پہل تو فہمیدہ کے دل میں اس بچے کے لیے حقارت سی آ گئی جو سہاگ رات کو بھی ان کے بیچ میں سویا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی فہمیدہ سے اٹیچ ہونے لگا، اس سے محبت کرنے لگا تھا، مگر فہمیدہ کے دل میں تو گویا ایک نفرت سی پلنے لگی تھی کہ یہ بچہ میرے اور سخاوت کے بیچ کباب میں ہڈی بن رہا ہے۔ اسے شہزاد سے کوئی لگاؤ نہ تھا، وہ تو بس اپنے شوہر کی خاطر ہی اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ میکے جا کر اس نے اپنی بھابھی سے بھی جھگڑا کیا تھا اور بھائی سے بھی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ سخاوت کنوارا ہے جبکہ ایک بچے کے باپ کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے، مگر بہرحال بھابھی نے جیسے تیسے بات کو پلٹ دیا کہ انہوں نے تو مجھ سے بھی یہ چھپا رکھا تھا،
اب تمہارا یہی نصیب ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت سخاوت کو تنخواہ ملی تو وہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ کچھ تحفے فہمیدہ کے لیے بھی لایا تھا۔ جب اس نے سخاوت کی محبت دیکھی اور بچے کو اپنے ساتھ یوں مانوس ہوتے دیکھا تو دھیرے دھیرے وہ بھی اپنے دل سے نفرت نکال کر بچے سے محبت کرنے لگی۔ آخر اس بچے کا اس میں کیا قصور تھا؟ وہ تو پہلے ہی بن ماں کے پل رہا تھا۔ اس نے بچے کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے اور پھر وہ اپنی زندگی آگے بڑھانے لگے۔ فہمیدہ کو اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے 3 بیٹے عطا کیے تھے، مگر جو اہمیت شہزاد کی تھی ان کو کبھی مل نہیں سکی تھی۔ یہ بات بچوں کو بھی معلوم نہیں تھی کہ شہزاد ان کا سوتیلا بھائی ہے، نہ ہی سخاوت نے اپنے چاروں بچوں میں کبھی فرق کیا تھا۔ شہزاد بھی اب بالکل اپنے باپ جیسی عادات کا مالک تھا، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ پیش آتا۔ جیسے جیسے وقت گزرا تو بچے بڑے ہونے لگے۔ شہزاد پڑھائی میں بہت اچھا تھا، مگر چھوٹے تینوں پڑھائی میں بالکل ہی نالائق اور کھیل کود کو پسند کیا کرتے تھے۔ سخاوت ہر بار جب بھی نتیجہ آتا تو بڑے بیٹے کے لیے انعام لے کر آتا، جبکہ چھوٹے بچوں کو ڈانٹتا، بلکہ مرغا بنا کر صحن میں دوڑ لگواتا، کہتا کہ جب تک تم لوگ پڑھائی میں اپنے بڑے بھائی جیسے نہیں ہو جاتے تب تک تم لوگوں کو کوئی تحفہ نہیں ملے گا، نہ ہی تم لوگ عیدوں پر نئے کپڑے پہنو گے، یہی تم لوگوں کی سزا ہے۔ یہ دیکھ کر بعض دفعہ فہمیدہ اپنے شوہر سے جھگڑ بھی پڑتی کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو، کیا ہو گیا اگر شہزاد کا دماغ پڑھائی میں تیز اور ان کا نہیں ہے؟ اب ہر بچہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، مگر سخاوت کی یہی ضد تھی کہ نہیں، تم اپنے بچوں پر دھیان دو، یہ ہر وقت آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو باہر گھومنے پھرنے کی بجائے پڑھائی پر توجہ دینے کی تلقین کرو تو یہ بھی شہزاد جیسے ہو جائیں گے۔ مگر یہ بات ابھی چھوٹے تینوں کو تنگ کرنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو یہ سب اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا انہیں پڑھائی کی وجہ سے ڈانٹتے تو وہ فہمیدہ سے کہہ دیتے کہ دیکھ لو، ابا بڑے بھائی کو تو بہت محبت کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ کہیں تو بار بار پڑھائی کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم ابا کی سگی اولاد ہے ہی نہیں، ہمیں تو وہ کسی کچرے سے اٹھا کر لائے تھے، ان کی سگی اولاد تو صرف بڑا بیٹا شہزاد ہی ہے۔ یہ باتیں سن کر فہمیدہ کو غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے ابھی تک بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کا سوتیلا بھائی ہے، نہ ہی اس نے خود کبھی فرق کیا تھا۔ مگر ایک روز جب بچوں کو پڑھائی میں کم نمبر لینے کی وجہ سے سخاوت سے مار پڑی اور شہزاد کو شاباش ملی تو فہمیدہ غصے میں آ چکی تھی۔ بچوں کے سامنے تو نہیں، البتہ الگ کمرے میں جا کر اس نے سخاوت سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ چاروں بچوں میں کافی فرق کرنے لگے ہیں۔ جہاں پر آپ شہزاد کو رکھتے ہیں وہاں پر آپ کے یہ تینوں چھوٹے بچے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے۔ جو بھی چیز ہو آپ شہزاد کو بلا کر دیتے ہیں۔ جانتی ہوں کہ شہزاد آپ کی پہلی بیوی کی اولاد ہے، آخر کو وہ آپ کی من پسند بیوی سے جو ملا تھا، مگر باقی تینوں بچے بھی تو آپ کا ہی خون ہے، میں کوئی اپنے میکے سے تو اٹھا کر نہیں لائی تھی، کیوں آپ ان بچوں میں اتنا فرق کرتے ہیں؟ یہ سن کر سخاوت غصے سے بھر چکا تھا، کہنے لگا کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ جانتی بھی ہو اگر بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پڑ گئی تو کیا ہوگا؟ میرے لیے چاروں بچے برابر ہیں، میں اس لیے ان پر سختی کرتا ہوں کہ یہ پڑھائی میں اچھے ہو جائیں۔ ارے بچوں میں ماں باپ کا ڈر ہونا ضروری ہوتا ہے، اگر ماں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہی ہے تو باپ کو سخت ہونا چاہیے، اور اگر باپ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھ رہا ہے تو ماں کو سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ اگر دونوں والدینی بچوں کو لاڈ پیار اور ان کی بے جا سی خواہشات پوری کرتے رہیں گے، ان کے غلط کام پر بھی انہیں روکیں گے ٹوکیں گے نہیں، تو بچے بگڑ جائیں گے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ مرضی کرتے، ہمارے ماں باپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، جبکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے اس طرح کے کسی بھی گمان میں رہیں۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے بات کر چکے تھے، جبکہ کمرے کے باہر کان لگا کر کھڑے فہمیدہ کے تینوں بیٹے یہ بات سن چکے تھے۔ وہ تو پہلے ہی بڑے بھائی کی بس ابا کے ڈر سے عزت احترام کرتے تھے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ ان کا بھائی سوتیلا ہے تو اس کے بعد تو ان کے دل میں خود ہی نفرت پلنے لگی۔ کہنے لگے کہ ہاں ہاں شہزاد بھائی ان کا سگا بیٹا ہے، ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے، ابا کو بس اسی سے محبت ہے، تبھی وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ تینوں بچوں کے دل میں نفرت سی پلنے لگی تھی، انہیں اپنے ماں اور باپ دونوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ اگلے روز جب اسکول جانے لگے تو تینوں بچے خود ہی اسکول چلے گئے۔ شہزاد ان کو روکتا رہا، ڈانٹا بھی کہ میرے ساتھ چلو، آگے گاڑیاں آ رہی ہیں، مگر بچے تو اس کی کچھ سن ہی نہیں رہے تھے، شہزاد کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے۔ شہزاد نے ایک مرتبہ غصے سے عامر کو تھپڑ بھی مار دیا کہ تمہیں تمیز نام کی چیز نہیں ہے، میں تم لوگوں سے بڑا ہوں،
اس بات کو بھی بڑھا چڑھا کر گھر آ کر انہوں نے بتایا تھا کہ شہزاد بھائی نے ہمیں سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے۔ ہم سڑک پر گر چکے تھے، دوسری جانب سے بڑی گاڑی آ رہی تھی، اگر وقت پر نہ اٹھا ہوتا تو وہ گاڑی میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی۔ ایسی باتیں سن کر وہ شہزاد کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑوا چکے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور بچے بڑے ہو گئے۔ شہزاد اب جاب کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہا تھا، مگر باقی تینوں تو بس لوفر آوارہ قسم کے ہو چکے تھے۔ تعلیم تو انہوں نے بھی حاصل کی تھی، مگر ان کا اٹھنا بیٹھنا آوارہ دوستوں سے ہو چکا تھا۔ انتہائی کاہل اور سست ہو چکے تھے۔ سخاوت کی طبیعت اب کافی خراب رہنے لگی تھی۔ اکثر بیماری میں تینوں بچوں کو کہتا کہ جس طرح شہزاد کام کاج میں لگ چکا ہے، پڑھائی کے ساتھ کما بھی رہا ہے، تم لوگ بھی ایسا ہی کرو۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو اپنا گزارا کیسے کرو گے؟ باپ کی بات سن کر کہنے لگے کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تم فکر مت کرو۔ باپ کے ساتھ بھی ان کی بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جو بھی بات انہیں سمجھانے کی خاطر کہی جاتی تو ان کی ایک ہی بات ہوتی کہ بس آپ کو تو شہزاد اچھا لگتا ہے، ہم تو آپ کے سوتیلے ہیں نا، یہی آپ لوگوں کا سگا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے کچرے کے ڈھیر سے ہی اٹھا کر لایا گیا تھا، ہم پر ترس کھا کر۔ سخاوت اپنے بچوں کی یہی باتیں سن سن کر ایک روز دنیا سے چل بسا۔ اس کے جانے کا صدمہ سب پر ہی بہت ہوا تھا۔ فہمیدہ تو بیوہ ہو چکی تھی، رو رو کر اس نے اپنی حالت بری کر لی تھی۔ تینوں بچے الگ بیٹھے تھے، جبکہ شہزاد اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ان کو سینے سے لگائے دلاسے دے رہا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد تو تینوں بیٹے مزید بدتمیز ہو چکے تھے۔ گھر کا سربراہ عمر کے حساب سے فہمیدہ کے بعد شہزاد ہی تھا، مگر فہمیدہ کے تینوں لڑکوں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا، کہنے لگے کہ ابا کی پینشن سے ملنے والے سارے پیسے آپ ہمارے ہاتھ پر رکھیں، شہزاد کے ہاتھ پر نہیں۔ وہ ہمارا سگا بھائی نہیں ہے، بلکہ ہم آپ کی سگی اولاد ہیں، سب کچھ ہمارے دسترس میں ہونا چاہیے۔ وہ تو اپنا کماتا ہے کھاتا ہے۔ فہمیدہ بھی اپنے بچوں کی بات سن کر تھوڑی بہت شہزاد سے بدظن ہونے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے شہزاد سے بات کرنا بھی کم کر دی تھی۔ فہمیدہ جو بھی کھانا بنا کر چاروں بچوں کے سامنے رکھتی تو تینوں بچے شہزاد کے حصے کا بھی کھانا کھا جاتے۔ مجبوراً شہزاد کو بھوکا ہی سونا پڑتا، مگر اس نے کبھی اپنی ماں سے شکایت نہیں کی تھی کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ ایسا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک روز جائیداد پر لڑائی ہو گئی تو شہزاد کہنے لگا کہ میرا اس گھر میں اتنا ہی حق ہے جتنا تم لوگوں کا، میں یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ مگر تینوں بھائیوں نے دھکے دے کر شہزاد کو گھر سے نکال دیا۔ فہمیدہ نے انہیں روکنا چاہا کہ ایسا مت کرو، تمہارے ابا کی روح کو تکلیف پہنچے گی، یہ تم لوگوں کا بڑا بھائی ہے، مگر تینوں نے اپنی ماں کو بھی خاموش کروا دیا۔ کہنے لگے کہ جب تک یہ گھر میں رہے گا ہم کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ مجبوراً بچوں کی بات سن کر فہمیدہ خاموش ہو چکی تھی۔ شہزاد کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ جاب کرتا تھا، پڑھائی کرتا تھا، اس نے اسی گاؤں میں ہی کرائے پر ایک کمرہ لے لیا اور وہیں پر رہنے لگا۔ سب سے زیادہ صدمہ تو اس پر ہوا تھا۔ پہلے اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہوئے چھوڑ گئی، پھر اس کا باپ چھوڑ گیا۔ اپنے بھائیوں کو جنہیں وہ اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتا تھا، وہ بھی اس سے اس قدر بدظن ہو چکے تھے کہ اس کی ماں جس پر اس نے جان نچھاور کی تھی وہ بھی اس کے حق میں آواز نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ بہرحال شاید اسی میں ہی بہتری تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا، جبکہ یہاں فہمیدہ اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ بیٹوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کر وہ تو دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ بیٹوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو بیٹا الٹا ماں سے بدتمیزی کرنے لگتے کہ اماں اپنے کام سے کام رکھ، ہم پر حکم چلانے کی کوشش مت کر، ہم تیرے حکم کے پابند نہیں ہیں، تیری زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، تو چپ کر کے گزار۔ ایک روز طبیعت بہت خراب ہوئی اور بچوں سے کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر بچے انسنی کر گئے۔ آخر کو روتے ہوئے فہمیدہ کہنے لگی یہاں اگر میرا شہزاد بیٹا ہوتا نا تو کب کا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا چکا ہوتا، یہ تم لوگ ہی ہو جن کو اپنی ماں کی پرواہ نہیں۔ بہرحال ماں کی یہ بات سن کر آخر کار بیٹوں میں کچھ غیرت جاگی۔ وہ ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں پر کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے، اور جو بیماری سامنے آئی اس نے تو سب کے ہی ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ فہمیدہ کو کینسر تھا۔ یہ خبر سننی تھی کہ تینوں بیٹے پریشان ہو چکے تھے۔ فہمیدہ بھی رونے لگی تھی۔ تینوں بیٹوں کو پریشان دیکھ کر یہی سمجھنے لگی کہ تینوں بیٹے اس کی طبیعت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ تینوں بیٹوں کو دلاسا دینے لگی کہ میرا علاج ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، فکر مت کرو، مگر تینوں کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ فہمیدہ کو نیند کی دوا دے کر سلانے کے بعد تینوں پلان بنانے لگے کہ ہم اماں کا علاج کیسے کروائیں گے۔ جو نوکریاں ہم کرتے ہیں ان میں سے اگر وہ ساری رقم بھی اماں پر لگاتے رہیں تو بھی مشکل ہے کہ اماں بچ پائے، کیونکہ کینسر کا علاج بہت مہنگا ہوتا ہے
اور اگر مر ہی رہی ہیں تو ہم کیوں اس کا علاج کروائیں؟ اتنا سننا تھا کہ سب سے چھوٹا بیٹا کہنے لگا کہ ابا کا وہ چہیتا بیٹا بھی تو ہے جسے ہمیشہ اماں نے ہم پر فوقیت دی ہے، وہ کروائے نا اس کا علاج، ہم اس کو شہزاد کے پاس ہی چھوڑ کر آئیں گے، بڑی سگی بنی پھرتی ہے نا ماں ہماری اس کی، ہم اپنا وقت بھولے نہیں ہیں جب اس کے لیے مزے کی لذیذ چیزیں بنایا کرتی تھیں، پہلے سے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی تھی پھر بعد میں ہمیں دیا کرتی تھی۔ اگلے ہی روز انہوں نے فہمیدہ کا سامان پیک کیا۔ فہمیدہ حیران تھی کہ بچے کر کیا رہے ہیں۔ بڑا بیٹا بول کر کہنے لگا کہ اماں ہم آپ کو شہزاد کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں، آپ کا علاج ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہی آپ کا بڑا بیٹا ہے، ہمیشہ اسی کو ہم پر فوقیت دی گئی ہے، اب وہی آپ کا علاج بھی کروائے گا۔ سگے بچوں کی یہ بات سن کر فہمیدہ پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا میں تم لوگوں کی ماں ہوں، ایک ماں تم لوگوں سے نہیں سنبھالی جاتی، مگر بچوں نے تو جیسے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ وہ شہزاد کے گھر گئے اور اسے کہنے لگے کہ یہ وہی ماں ہے نا جس نے تمہیں سر آنکھوں پر رکھا، اب یہ کینسر میں مبتلا ہے تو تمہارا بھی حق ہے کہ تم اس ماں کی خدمت کرو، آخر کو اس نے تمہیں پال پوس کر اس نوبت تک پہنچایا تھا۔ شہزاد کو جب پتہ چلا کہ ماں کو کینسر ہے تو وہ تڑپ ہی اٹھا تھا، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنی ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، دوائیاں لایا، 5,000 کے کئی نوٹ جب شہزاد کی جیب سے نکل کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو فہمیدہ کا دل دہل چکا تھا۔ شہزاد سے کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرا علاج کروانے کی، بیٹا میں پہلے ہی تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم یہ پیسے اپنے لیے جوڑ کر رکھو، مجھ پر مت لگاؤ، میں نے تو ویسے بھی مر ہی جانا ہے۔ مگر شہزاد کہنے لگا کہ نہیں، میں اپنا سب کچھ آپ کی خاطر قربان کر دوں گا، مگر آپ کو کھونا نہیں چاہتا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میرا وعدہ ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ فہمیدہ تو اپنے بچوں کو دعائیں دینے لگی، شہزاد نوکری بھی کرتا اور ساتھ اپنی ماں کا خیال بھی رکھتا، ہر ہفتے چیک اپ کے لیے اسپتال جاتے، مہنگے سے مہنگا علاج ہو رہا تھا۔ شہزاد کے پاس اپنی مرحومہ ماں کا زیور تھا جو کہ سخاوت نے اس کے حوالے کیا تھا کہ جب تم شادی کرو گے تو اپنی بیوی کو پہنانا، مگر اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر اس نے اپنی ماں کا زیور تک بیچ دیا اور سب کچھ فہمیدہ پر لگا دیا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کی ماں بچ پائے گی، کیونکہ ان کے بچنے کے صرف 30% چانس ہے۔ روزے کی حالت میں شہزاد رونے لگا، اس نے فہمیدہ کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ روتے روتے اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور اپنی ماں کو لے کر چلا گیا، کہنے لگا مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، اتنے روزے گزر چکے ہیں اور افطاری کے وقت تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، میں نے تو ہر بار دعا ہی یہ کی ہے کہ بس میری اماں بالکل ٹھیک ہو جائے، مجھے دنیا کی کوئی دولت جائیداد نہیں چاہیے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، تبھی مساجد میں اعلان ہو گیا کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے۔ وہیں پر مسجد کے باہر قطار در قطار دسترخوان لگا ہوا تھا جہاں پر افطاری کا انتظام کیا گیا تھا۔ فہمیدہ بھی روزے کی حالت میں تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ روزہ رکھنے سے کینسر جلد ختم ہوتا ہے۔ دونوں ماں بیٹا جا رہے تھے کہ جب وہاں پر کھڑا ایک شخص انہیں روک کر کہنے لگا کہ افطاری کر کے جائیں، تو دونوں وہیں پر لگے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ دعا کا وقت ہوا تو شہزاد نے روتے ہوئے وہاں پر مولوی صاحب سے کہا کہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے، یہ کینسر جیسے موذی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر نے لا علاج کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہاں پر سب نے فہمیدہ کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، خصوصی نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی، سب نے آمین کہا اور پھر افطاری شروع ہو گئی۔ افطاری کرنے کے بعد دونوں ماں بیٹا گھر آئے تھے، گھر پہنچتے ہی اچانک فہمیدہ کو خون کی الٹی آئی، اس کی حالت غیر ہونے لگی، الٹے پاؤں وہ دوبارہ فہمیدہ کو ہسپتال لے آیا، اسے تو لگا تھا کہ جیسے آج اس کی ماں اس سے بچھڑ جائے گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر جب سامنے رپورٹ آئی تو اس کا تو جیسے ایک پل کو وجود منجمد ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر خود حیران تھے، کہنے لگے کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، ان میں تو کینسر جڑ سے ہی ختم ہو چکا ہے، صرف 1% کینسر کے جراثیم رہ چکے ہیں جو کہ ادویات سے ختم ہو جائیں گے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ بیماری 70% سے 1% تک وہ بھی چند گھنٹوں میں کیسے پہنچ گئی۔ بے شک یہ معجزہ تھا۔ شہزاد وہیں پر سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ فہمیدہ تو خوش تھی، اپنے بیٹے کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی، جس نے آخر تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ باقی تینوں بیٹے تو اپنی نوکری بھی گنوا چکے تھے، ہاتھ میں جتنے بھی پیسے تھے سب ضائع ہو گئے، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آخر کو شہزاد کے پاس ہی آئے کہ ہمارے پاس گھر نہیں رہا، زمین نہیں رہی، تم تو ہمارے بڑے بھائی ہو، ہمیں اپنے پاس رکھ لو۔ شہزاد تو ان کو اپنے پاس رکھ بھی لیتا مگر فہمیدہ نے انکار کر دیا، کہنے لگی کہ نہیں، یہ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے،
جس طرح انہوں نے مجھے کوئی فالتو سامان سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا، اب میں بھی انہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام شہزاد ہے۔ بیٹے ایک مرتبہ پھر دھمکیاں دے رہے تھے کہ تم ہم پر شہزاد کو فوقیت دے رہی ہو، ہم تمہاری سگی اولاد ہیں، یہ نہیں۔ مگر فہمیدہ اس دفعہ صرف اتنا ہی بولی تھی، اگر تم سگے ہوتے تو سگے بن کر دکھاتے، تم شہزاد جیسے بن جاتے تو آج یوں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہے ہوتے۔